اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ چنانچہ بلقیس نے ہر قسم کے تحائف روانہ کیے جن میں بیش قیمت جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں تھیں۔ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے۔ تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و براز بھی سونے چاندی کی اینٹوں پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کرا دیا۔ اپنے دائیں اور بائیں 4,000 سونے کی کرسیاں، جس پر ایک طرف علماء کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنوائی اور دوسری طرف وزراء اور عمال سلطنت کے لیے جگہ تھی۔ جواہرات سے پورا حال مزین کر دیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے لائے ہوئے تحفوں سے شرمانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دیں۔ پھر جوں جوں آگے بڑھتے گئے 2 طرفہ وحوش و طیور کی صفیں دیکھیں، پھر جنات کی صفیں دیکھیں تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے اور مہمانوں کا خوب اکرام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالات کے جوابات دیے۔ قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کی لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہیں تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے ہی نہ آ سکیں گے۔ انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ ہم انہیں ان کی سلطنت سے بیک بینی 2 گوش ذلت و حقارت سے نکال دیں گے اور ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد واپس پہنچ کر بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہے اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، اور فوراً ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا نائب مقرر کر کے سلطنت کے انتظامات اس کو سپرد کر دیے اور اپنا بیش قیمت سونے کا تخت 7 محلوں میں مقفل کیا اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تاکید کی، اور 12,000 سرداروں کو جن میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم کی خبریں آپ علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جن میں جنات بھی موجود تھے اور انسان بھی، فرمایا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قال یا ایھا الملاء ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلمان نے کہا اے اہل دربار، کوئی ہے تم میں سے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلہ کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے کی یہ غرض تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اس میں اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک نظر پہنچے دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے حاضر کر دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس تخت پڑا ہوا تھا نظر کی، ادھر ہی وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا یا ذل جلال والاکرام۔ پھر فرمایا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت ایتنی بعرشہا۔ اسی وقت وہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کے دیکھتے ہی زمین میں سے نکل آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے پایا تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزر نہ تھا۔ اس کا بغیر دروازے یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مساحت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے حق تعالی شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی مفوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفے کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کواکب کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے اور وہ خدائے کائنات ہے، اور آفتاب و مہتاب، کواکب و سیارگان، یہ سب اس کی مخلوق اور قدرت کے مظاہر ہیں۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد و محسوس ہیں، حالانکہ وہ صرف خدا کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہیں۔ اسی لیے تغیر و تبدل، کسی چیز کا طلوع و غروب اور ناپائیداری و بے ثباتی مظاہر کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور حقیقت ذات واحد ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کو یمن سے اٹھا منگوایا تاکہ ملکہ بلقیس کو یہ بات واضح مثال سے سمجھائیں اور اس پر یہ ثابت کریں کہ دیکھ میرے اس دعوے کی دلیل خود یہ تیرا تخت شاہی ہے، غور کر کے یہ تیری حکومت اور سلطنت کا مظہر ہے اور اس لیے تخت شاہی کہلاتا ہے، مگر جوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ مظہر بے حقیقت ہو کر رہ گیا۔ کل جو تیری بادشاہی کا مظہر تھا، آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہیں یا نہیں۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کو پتہ لگتا ہے یا انہی لوگوں میں شمار ہے جن کو راہ نہیں ملتی۔ چنانچہ کچھ ہیرے جواہر بدل دیے گئے اور کچھ رنگ و روغن میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ بلقیس اس کی آزمائش کی جا سکے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہیں یا نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔